अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हफ्ते की नई शुरुआत, लेकिन इस वक्त हमारे सामने एक बड़ी सूरत हाल। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि किस तरह के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कशीदगी जारी है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 23 जवानों के पाकिस्तान फ़ौज के जवानों की शहादत की खबर आई है। इसके अलावा 200 से ज़्यादा अफ़गान तालिबान फ़ाइटर्स जो कि मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ मुंसलिक हैं, उनको वासिल जहन्नुम किया गया है। ये ISPR की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा आर्मी ने यह भी कहा है कि एक्सटेंसिव डैमेज तालिबान की पोस्ट को, कैंप्स को, टेरर हेवन्स को दिया गया है विद प्रिसिशन स्ट्राइक्स। यानी पाकिस्तान को जिस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जो इनकी सरजमीन पे ऑलरेडी इस तरह की आउटफिट्स मौजूद हैं और बारहा एक तरह से कोलैबोरेट करने के बावजूद इसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं किया गया। सो थिंग्स आर मूविंग फास्टर। इसके अलावा फॉरेन ऑफिस का कहा है कि वो डीपली इसके बारे में कंसर्न्ड हैं कि अनवारंटेड अग्रेशन की जा रही है काबुल की तरफ से। इसके अलावा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने काबुल से कहा है कि वो इन टेररिस्ट जमातों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ज़रूर करें और पाकिस्तान का साथ दें, ताकि जो साझा दुश्मन है, जो दोनों ममालिक के बीच में अनसर्टनिटी और इंस्टेबिलिटी कायम करना चाहता है, उसको उसका कोई हम देर पा हल निकाल सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के बारे में, जिसमें तकरीबन 200 मिलिटेंट्स को वासिल जहन्नुम किया गया है, इसके बारे में बताइएगा आने वाले दिनों में और ख़ासकर इन 2-3 रोज़ में आप क्या देख रहे हैं? बिकॉज इस्लामाबाद इज़ फेसिंग मैनी काइंड्स ऑफ प्रेशर एट द मोमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल प्रेशर। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल किस तरफ को जा रही है आपके ख्याल में? सिद्रा, once again thanks for the invite. देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो रिलेशनशिप है, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अभी पास्ट में हमने जो कुछ उनके साथ किया या जो कुछ अफगानिस्तान से हमारे साथ हुआ, जी, आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। मूव फॉरवर्ड से मेरी मुराद ये है कि वी विल हैव टू कार्व आउट अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर अफगानिस्तान। अब जो पास्ट में हम कंप्रोमाइजेस, जो सेक्रीफाइसेस या जो भी हमारा जो सोशो कल्चरल हमारा जो एक एटीट्यूड है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में और ख़ास तौर पे अफगान भाइयों के लिए जो हम करते रहे, उससे हमने मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। सिचुएशन इज़ वेरी बैड जी, सिचुएशन इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट वेरी इंकरेजिंग। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो तालिबान रजीम है, विच हैज़ नो डेमोक्रेटिक एक जो रिप्रेजेंटेशन है, वो तो है नहीं, बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है, वी ऑल नो दैट। उसने अपनी जो पॉलिसी है वो अपने लिए ज़रूर बना ली है। अफगान रजीम, अफगान तालिबान ने अपनी एक पॉलिसी बनाई, अफगानिस्तान की पॉलिसी। तो सो वी आर डीलिंग विद द पॉलिसी ऑफ दी एक आउटफिट, टेररिस्ट आउटफिट जो वहाँ पे रजीम में बैठी हुई है, उसने अपनी पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के साथ जब आप किसी स्टेट की पॉलिसी के साथ आपका होता है, बातचीत होती है, तो वो फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान होगी। But Zahid साहब, with all due respect, हमारा ये स्टांस भी तो काफ़ी शिफ्टी रहा है ना। यानी sometimes we have a love and hate relationship with the Taliban regime. तालिबान ने जब 90s में पहली दफ़ा हुकूमत कायम की थी, पाकिस्तान was one of the first countries to recognize it. उसके बाद हम वॉर अगेंस्ट टेरर में गए, 20 साल हमने देखे। फॉल ऑफ काबुल से पहले हमने देखा कि पाकिस्तान का एक अहम किरदार था तालिबान डायलॉग के साथ, और हमेशा हम ये बात वेस्टर्न कंट्रीज़ को बताते रहे हैं कि देखें जी, हम अपनी नेबर्स और अपनी जियोग्राफिक टेरेन को बदल नहीं सकते। और जब हमने ये भी देखा कि तालिबान फॉल ऑफ काबुल हुआ और तालिबान रजीम वापस आती है, तब भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप एटलीस्ट हो सके। आज अब अगर हम इनको करार देते हैं कि नहीं जी, दिस इज़ एन अनडेमोक्रेटिक रूल, सो व्हाट विल बी द फ्यूचर? और पाकिस्तान का स्टांस इतना शिफ्ट क्यों कर रहा है सर? इधर इसलिए तो देखें ना, मैंने अपने पहले बात शुरू यहीं से की कि अभी हमें वी विल हैव टू लुक फॉर अ न्यू पॉलिसी। ये जितनी आपने बातें की, दिस इज 100% करेक्ट। मैंने इसलिए बात की कि हमने जितना इनको सपोर्ट किया, जितना सेक्रीफाइस किया, जितना अकोमोडेट किया, इट्स अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री, अनप्रेसिडेंटेड इन द वर्ल्ड। किसी दुनिया ने, शायद मेरे ख्याल में दुनिया में कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। नए स्टार्ट की वजह ही मैं यही बता रहा हूँ कि वी हैव बिन बिट्रेड जी, हमारे साथ एक ज्यादती हुई और हमने ये ज्यादती अपने पाकिस्तान के साथ की है जी। उसकी वजह यह है कि हमने उस तरीके से इनको, जो एक दो स्टेट्स की रिलेशनशिप होती है, हम उससे आगे चले गए थे। तो
تو پالیسیز غلط ہوتی رہتی ہیں. ابھی آپ 9/11 کے بعد دیکھیں, امریکہ 9/11 سے پہلے دیکھیں تو رشیا کے خلاف امریکنز اور پاکستان کی سپورٹ اور بھی بہت سی دنیا کی سپورٹ افغانستان کے ساتھ رہی ہے. جو آج بڑا ہیبرسٹکلی متقی صاحب انڈیا میں بیٹھ کے جب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے رشیا کو یہاں پہ شکست دی, ہم نے امریکہ کو یہاں پہ شکست دی, تو اگر امریکن اور رشین اپلیکیشن صحیح طریقے سے ہوتی اور یونائٹڈ اسٹیٹس پہلے دفعہ رشیا کے خلاف اور پاکستان کی سپورٹ نہ ہوتی تو پھر وہی ہوتا جو تورا بورا میں جب اٹیکس ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے طالبان کے کیا حالات. بٹ سر انٹرسٹنگ بات وہی ہے نا سر, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, لیکن انٹرسٹنگ بات وہی ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو پٹ ہسٹری ان پرسپیکٹیو ایز ویل, کہ ہم اپنے والے اگر ہمارا ایک پالیسی شفٹ آ رہا ہے, ایک پالیسی منوور آ رہا ہے, what is Pakistan going to gain out of it? زاہد صاحب سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس سال کے اگر ہم مئی میں دیکھتے ہیں we've had a skirmish with India, ہم اس بات پہ بھی بارہا بات کرتے رہے ہیں کہ چاہے طالبان رجیم ہو یا کوئی بھی رجیم ہو افغانستان میں, انڈیا ہیز ہیویلی انویسٹڈ دیر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریسنٹ اسکرمشز ہیں اس میں نمبر 1 بھارتی ملوث ہیں, نمبر 1. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں افغان طالبان کی, پاکستان طالبان کی, اور یہ 200 سے زیادہ لوگوں کے کو واصل جہنم کرنے کی, is this part of the official regime, the government and the army of Afghanistan, یا ہم یہاں پہ صرف ٹیررسٹ آؤٹ فٹس نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہے ہیں؟ اس پہ بڑا مغالطہ ہے ایسا. یہ دیکھیں دونوں میں باتیں. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ انڈین انوالومنٹ, انڈیا از دی پراکسی اسپانسر اسٹیٹ جی افغانستان کی سرزمین پہ, اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو فتنہ الہندوستان بلوچستان میں جو اپلیکیشن ہوئی ہے وہ بھی, اور فتنہ الخوارج کو بھی جو مین سپورٹ حاصل ہے وہ انڈین دیکھ رہے کانسولیٹس جو وہاں پہ 11 رہے, ابھی انہوں نے امبیسی کا درجہ دیا, اور متقی صاحب انڈین سوائل پر موجود تھے جب یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی. تو اس میں لیٹ اچھا, اور یہ چیزیں جو ہے انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ کئی دفعہ مان بھی رہی ہے, وہ جب دھمکی دیتی ہے پاکستان کو اور بڑا ہیومرسٹکلی وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں, تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان نے بہت ڈوزیئرز اور ثبوت بھی دی ہیں جی. 1 نمبر 2 آپ نے جی کہا جی یہ دیکھیں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بیہیویئر کے ساتھ ہی یہ گورنمنٹ چل رہی ہے جی. دیکھیں نا آپ نے کہا جی بالکل ماضی کی پالیسی سے ہم نے کریکشن اپلائی کرنی ہے نا, اس سے سیکھنا ضرور ہے. اگر ہم جو ہارڈ اسٹیٹ کی بھی بات کرتے ہیں, اگر ہم بارڈر مینجمنٹ کرتے, ہم ریفیوجی مینجمنٹ کرتے, جو 4 ملین ریفیوجیز پاکستان میں ہیں, اور پھر پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے جس طریقے سے ابھی وہ سپورٹ کریں. دیکھیں اس طرح میں کسی یہ ان پریزنٹ ایونٹ کی وجہ سے میں بات نہیں کر رہا جی, اور پالیسیز بہت ملکوں کی غلط بھی ہو جاتی ہے, اور جو پالیسی مڈ کورس کریکشنز بھی آتی ہیں, چینجز بھی آتی ہیں, ریلیشن شپ میں ایٹیٹیوڈ میں آپ کے بہت اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ہوں تو آپ کی ریلیشن شپس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ٹو دی انوائرمنٹ. سنس دا بگننگ آف دس کرنٹ ڈیموکریٹک رجیم اینڈ گورنمنٹ ان پاکستان, ہم کورس کریکشن کی ہی تو کوشش کرتے رہے. وی ہیو بین ٹرائنگ ٹو سینڈ دا انلیگل امیگرینٹس فرام افغانستان بیک. سینٹیمنٹ جو برو کر رہا تھا وہ آپ کو ہر پاکستان افغانستان کرکٹ میچ میں بھی نظر آ رہا تھا. ہمیں بہت ساری اور شواہد بھی آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک پلائٹ بھی تو ہوگی, ہیومن پلائٹ بھی تو ہوگی. یو پلیڈ ہوسٹ فار لاسٹ 4 decades, 40 سال سے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, نیچرلائز ہو چکے ہیں, آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی انوالومنٹ آپ کے ساتھ موجود ہے, ہر انڈسٹری سے لے کے, چاہے وہ ٹریڈ ہو, چاہے وہ کموڈیٹیز کی بات ہو, لاجسٹکس کی بات ہو, دے آر ڈیپلی پینیٹریٹڈ ان یور سسٹم. سو یہ پالیسی شفٹ کن فیزز میں آئے گا؟ اف یو آر گوئنگ ٹو کنٹینیو فائٹنگ دس وار, اس کا حل کیا نکلے گا؟ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان رجیم نے سیز فائر کا مطالبہ کیا, جس کو پاکستان اس وقت وی آر ناٹ لسننگ ٹو اٹ. ہم نے کئی چیک پوسٹ کو اس پہ ہمارا جھنڈا اس وقت لہرا رہا ہے. اس کے علاوہ 19 پوسٹ کے قریب کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے کراس بارڈر اٹیکس ہو رہے ہیں. What do you see happening in this week? دیکھیں میں پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آپ نے جو پہلے دونوں جو 2-3 باتیں آپ نے کی ہے, کوئکلی آپ کو جواب دے دوں. جو پہلی بات ہے کہ جی یہ اینٹی افغان جو لوگ ہیں یا جو افغانستان کی عوام ہے ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی. ابھی بھی میکنزمز کی بات ہو رہی ہے کہ لیٹس سے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو بات ہو رہی ہے, جو بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, یا جو ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کے, اس پہ پاکستان نے کہا جی ہم وہ ویزاز ان کو جاری کریں گے. پراپر ایک پروسیجر ہونا چاہیے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ جب دل کرے گا آپ پاکستان میں چلے جائیں گے, اس کو سیکنڈ ہوم کہہ لیں. ہوم تو نہیں ہے, آپ ادھر تباہی کرنے ہی آتے ہیں. پھر انلیگل اسپیکٹرم کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, بارڈر مینجمنٹ کا آپ نے کرنی ہے.
پاکستان ان پوسٹوں پر اب پاکستان نے پالیسی جو اس وقت دی ہے بڑی کلیئر دی ہے کہ ہر وہ جگہ پوسٹ بھی نہ کہیں, وہ جو ٹیررسٹ کیمپس ہیں, جو ٹیررسٹ ٹریڈنگ سینٹرز ہیں, جو پاکستان کے فتنہ الخوارج جہاں پر رکھے جاتے ہیں, جہاں پہ ٹرینڈ کیے جاتے ہیں, وہاں پر پاکستان ول کنٹینیوسلی ابھی کنٹینیو کرے گا ان جگہوں کو انگیج کرنے کا, whether they are at the border areas or maybe deep in افغانستان. کیونکہ دیکھیں نا یا تو پاکستان نے اپرچونٹی نہ دی ہوتی. آپ ہی کی to borrow from your verbatim only, آپ نے رشیا اور امریکہ کی جو skirmishes اور wars جس کو کہنا چاہیے افغانستان, اس کا حوالہ دیا. We also know from history that these things have a way of stretching over years, over months, over decades sometimes. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو اس وقت کشیدگی ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈرز پہ, اس کا حل جلدی نکلے گا یا دس از گوئنگ ٹو بی دا نیو نارمل اور آپ اس کو بہت آگے تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی سدرا ہم ایک آرگنائز یا اسٹرکچرڈ اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے جی. یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو رجیم ہے, جو طالبان رجیم ہے, ان کی پالیسی شفٹس ایک ہوتی ہے نا اسٹیٹ کی پالیسی which is flowing from the aspiration of the people of افغانستان یا ان کی نیڈز کے مطابق ہو. یہ اس وقت طالبان اپنی نیڈز کے مطابق پالیسی رکھتے ہیں. کبھی وہ فتنہ الخوارج کو فرینڈز کہہ دیتے ہیں. ابھی دیکھیں انہوں نے کہا جی یہ تو پاکستان سے ڈسپلیسڈ پیپل آئے ہوئے ہیں, یہ تو ٹیررسٹ نہیں ہے. تو پھر ٹھیک ہے, پاکستان کو یہ ڈسپلیسڈ پیپل واپس کر دیجیے, ہم ان کو ڈیوائڈ جس وجہ سے بھی ڈسپلیس ہوئے ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اگر وہ پاکستان کے قوانین توڑ کے گئے ہوئے ہیں, پاکستان کے آئین کو پامال کر کے گئے ہیں, تو ہم ان کو ٹرائل کریں گے, قانون کے نیچے لائیں گے. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم بات کریں گے. تو this is you can't make fool all the people all the time. سر ہمارا دشمن تو یہ چاہے گا نا کہ پاکستان ایک اور جنگ میں ملوث ہو جائے, امبرائل ہو جائے. جو پذیرائی, جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ پاکستان نے مئی کے مہینے میں کیا, جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی our commitment to regional as well as international praise was appreciated across the board. وہ تو چاہے گا کہ ہم اس کے اندر ملوث رہیں. پاکستان کس طرح حل نکالے گا سر اس سیناریو کا اس وقت؟ دیکھیے سدرا, پیس کو جو میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, ڈائلاگ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از دی ڈائلاگ, لیکن ڈائلاگ سے پہلے یو ہیو ٹو کریٹ دی کاسٹ فار اور یو ہیو ٹو کریٹ اے کنڈیشن فار اے بیٹر ڈائلاگ. اب ابھی اس وقت کیا ڈائلاگ کریں گے آپ نے؟ ڈائلاگ ہوتا ہے فرام دا پوائنٹ آف اسٹرینتھ. اور یہ جو کنٹسٹیشن ہو رہی ہے یہ کہ جنگ پاکستان نہیں کرنا چاہ رہا ان کے ساتھ. یہ جو پوسٹ بھی آپ نے 20-21 پوسٹ کی, یہ پاکستان پرماننٹلی تو اپنے پاس نہیں رکھے گا, کیونکہ بارڈر کو ہمارا آلٹر کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. پاکستان کتنا اگریسو ڈیزائن ہے, لیکن پاکستان کنٹسٹیشن کا پرپز ہوتا ہے ٹو ری گین دی ڈیٹرنس. وہ سوچے تو صحیح نا, اب تو وہ سوچتے بھی نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے بات چیت ہوتی ہے, باہر سے بھی لوگ پریشر رائز کر دیتے ہیں کہ جی بات چیت کریں, تصفیہ طلب. آپ کب تک لاشیں اٹھائیں گے سدرا؟ مجھے یہ بتائیں نا. آپ ان شہیدوں کی, ان سیولین شہیدوں کی, پولیس کے شہیدوں کی, آرمی کے شہیدوں کی فیملیز کے ساتھ اسپینڈ اے ڈے. میں آپ کو انفارچونیٹ ریالٹی جو دوسری طرف میں لانا چاہی تھی, پرابلی مائی فائنل کویسچن ٹو یو زاہد صاحب, کہ یہ تو ایک ایکٹیو کانفلکٹ ہے. آپ نے خود کہا کہ اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں, یہ ڈیزائر آف دا پیپل آف افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. جس پینیٹریشن کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو آج کی ہماری انفارچونیٹ ریالٹی ہے, دے آر سو ڈیپلی امبیڈڈ ان دا سوشل فیبرک آف پاکستان کہ کل کو اگر اس کا طریقہ کار, اس کا طریقہ واردات بدلتا ہے, اینڈ دے گو ان ٹو اے گوریلا اربن وار لائک سیناریو, جو ہم نے پہلے اس کے لیے 2 دہائیاں اس طرح کی خرچ کی ہیں نا, جس کے اندر آپ نے جس طرح بالکل بجا فرمایا کہ لاشیں بھی اٹھائی ہیں, چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک سب نے قربانیاں دی ہیں, مسجد, اسکول, یونیورسٹی کچھ بھی سیف نہیں تھا. Do you see that going that way? And that's why the resolve of Pakistan is extremely important. I can understand جس طرح ہنٹ کر رہی ہے. اس کا 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور 2 چیزوں سے ہم یہ کر سکتے ہیں. پاکستان اس وقت is victim of poor and bad governance. Let's admit this. آپ کو اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے. You have to govern Pakistan for Pakistan. You have to come out with one policy of the nation, national policy. ہم وہ پالیسیز بھی بنا لیتے ہیں, لیکن جو گورننس کے فیلیئرز ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے, تو پھر وہی ہوتا ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے بعد ہوا. اگر ہم 2014 میں یہ غلطی نہ کرتے, فالو اپ کرتے کائنیٹک آپریشنز کو, پھر جو اس کے باقی نکات تھے, یا ریوائز پلان جو 2021 میں ہوا تھا. دیکھیے یہ جو انسیکیورٹیز اور انسٹیبلٹیز ہوتی ہیں سدرا, یہ بیٹل فیلڈ بھی نہیں پیدا ہوتی, یہ پیدا ہوتی ہے جی دی کوریڈورز آف پور گورننس. تو ہمیں اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے ان انٹرنل چیلنجز کو, اور وہ اپنے سر بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.
I wish we had more time to go into the details of it, but since this is such a burning topic, we'll keep bringing it up in this entire week. आपका हमारे साथ होने का बहुत शुक्रिया. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. गवर्नेंस के हवाले से जाहिद साहब ने बात की. Of course, let's talk about the beating heart of Pakistan's economy, that is कराची. और यहाँ पे गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद.